احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے درس کا موضوع موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے نئے سال کے لحاظ سے ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اگلا ہمارا درس جو ہے وہ ہمارا ریگولر شروع ہوگا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں نے بنا لیا، حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے ذہنی پیمانے، نظریاتی پیمانے بڑے محدود ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیشہ کنفیوژن رہتا ہے کہ جی میری کرسمس کہنا چاہیے یا ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو میں تمہیدی یہ بات عرض کر دوں کہ اسلام کسی خاص علاقے کا دین نہیں ہے، کسی خاص کلچر کا دین نہیں ہے، کسی خاص نسل کا دین نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی تنگ نظری سے اس کو ایک کلٹ بنا کر نہ رکھ دیں، جس طرح یہود نے اپنے آپ کو ایک کلٹ بنا کر رکھ دی ہے، تو قرآن حکیم جس اسلام کا تعارف کرواتا ہے وہ تو ایک عالمی دین ہے، ہر گھر کا، ہر کلچر کا، ہر ملک کا دین ہے، اور انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس دنیا پر، اس گولے پر ہر کچے اور پکے گھر میں انشاءاللہ یہ داخل ہو کر رہے گا۔ لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہم نہیں، ہر زمانے میں لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ بس جی یہ اسلام تو ہمارے ہی علاقے کا ہے اور ہمارے کلچر اسلامی ہے، اور یہ کہ ہم ہی پکے مسلمان ہیں۔ اچھا، اسلام میں اب نبی تو کوئی نہیں آنا، کتاب بھی اور کوئی نہیں نازل ہونی، اب ہمیں جو بھی ملنا ہے وہ اسی کتاب اور اسی نبی کی سنت میں ملنا ہے، اور ان دونوں میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے چند اصول طے کر دیے، ان اصولوں کو اپنا کر، ان اصولوں کے مطابق آپ چند تبدیلیاں کر کے کسی بھی کلچر کو اسلامائز کر سکتے ہیں، کسی بھی فرد کو مسلمان کر سکتے ہیں، کسی بھی کلچر کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ قیامت تک اب ایمرجنسی میں کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے نظریاتی طور پر ہمیں درست کرے۔ اسی اسلام کی وسعت میں وہ وسعت ہے، اس کی اپنی وسعت میں وہ کشادگی ہے اور وہ کیپیسٹی موجود ہے، اتنی الاسٹیسٹی ہے اس کے اندر، اتنا پھیلاؤ ہے اس کے اندر۔ جس طرح بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک نے رحم مادر کے اندر الاسٹیسٹی رکھی ہے جو بچے کے حجم کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، اسی طرح اسلام جتنے کلچرز کو اپنے لپیٹ میں لے گا یا ان کو اللہ پاک توفیق دے گا تو اسلام میں ان کے لیے اتنا تحمل موجود ہے، اتنی وسعت موجود ہے کہ ان کا کلچر اسلام کے اندر آ سکتا ہے۔ اور اسی لیے اس میں کسی خاص علاقے کا نام نہیں ہے، چند اصول ہیں، چند چیزیں حرام کی گئی ہیں اسلام کے اندر،
اور باقی کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا. انسانی فطرت سے خطاب کیا گیا ہے. یہ وہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سارے انسان اس فطرت پر پیدا ہوئے. تو اس فطرت کو ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اور ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہماری شلوار قمیض یا ہمارا ہی شیروانی اور کراکلی جو ہے اور پگڑی جو ہے یہ اسلام ہے اور اسلامی لباس ہے، تو اسلام میں تو ان کی چیزوں کا نام نہیں لیا گیا. اصول یہ ہے کہ جو اس سوسائٹی کے جس میں بھی آپ رہتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ رہتے ہیں، آپ فرانس میں، آپ برطانیہ میں، آپ امریکہ میں، آپ مکے میں، آپ اسلام آباد میں، جہاں بھی ہیں آپ وہاں کی اشرافیہ کا جو ایلیٹ کلاس پہنتی ہے، ایلیٹ کلاس سے مراد ہے کہ جو شریف لوگ وہاں کے پہنتے ہیں، وہ لباس اسلامی لباس ہے. اور ہمارے یہاں جو شیروانی اور جیکٹ جو ہم پہنتے ہیں اور کراکلی، یہ قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا. یہ تو راجپوتوں کا لباس ہے، معزز لوگوں کا لباس ہے، لہذا ہم نے اس کو اسلامی آئی لیا. مولوی پہنتا ہے تو وہ اسلامی ہو جاتا ہے. وہی شیروانی جب مولوی پہنتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتی ہے شیروانی، اور اسی کو جب وی پی سنگھ پہنتا ہے تو وہ ہندو ہو جاتا ہے. اس کے اپنے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. مسلمان پہ آتی ہے تو وہ مسلمان شیروانی ہے، ہندو پہ جاتی ہے وہ ہندو شیروانی ہے، لیکن وہ معزز لوگوں کا لباس ہے، شریف لوگوں کا لباس ہے. وہ جو اسلام نے شرطیں رکھی ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، 3 شرطیں رکھی ہیں. یواری سوآتکم وریشن ولباس التقوی. اے بنی آدم، ہم نے لباس 3 مقاصد کے لیے نازل کیا. سب سے پہلا یہ کہ وہ ستر پوش ہو، یہ اس میں اصول ہونا چاہیے، نہ کہ ستر کو اور نمایاں کر دے. پہلی بات ہوگی ستر پوش ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پینٹ بھی ہے تو ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے جو آرگنز چھپانے چاہیے وہ اس میں چھپ جائیں، نمایاں کرنے والے نہ ہو. یہی معاملہ شلوار قمیض کا بھی ہے. پہلی چیز ستر پوش ہو. دوسرا ریشن، خوبصورت ہو، تمہیں زینت بخشے، تم اس میں خوبصورت لگو. اللہ نے پرندوں کا طے کر دیا، طوطے کو اگر گرین پہنا دیے پر تو ساری زندگی گرین پر رہیں گے، اس کوے کو کالے پہنا دیے، بغلے کو سفید پہنا دیے، ساری زندگی. لیکن ہمیں کہا کہ تم روز بدلو، آج سفید پہنے، کل دوسرے کلر کے، پرسوں تیسرے کلر کے، بدل کے. یعنی یہ ہمارے لیے اللہ پاک کا احسان ہے. لیکن وہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا ستر پوش ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ خوبصورت لگو، تمہاری پرسنالٹی جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو جائے. یہ اس کا مقصود ہے ریشن. ولباس التقوی، تیسرا یہ کہ دیکھنے والے کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ متقی آدمی ہے، شریف آدمی ہے. یہ 3 شرطیں جس لباس میں ہوں، نام کسی کا نہیں لیا گیا. اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں تو اگر وہاں کے شرفا 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ نیک ٹائی کا اہتمام کرتے ہیں، اسلامی. نیک ٹائی کے اندر بھی وہی کچھ ہمارے تنگ نظری ہے جو ہماری نیو ایئر کے بارے میں ہے یا ہماری کرسمس کے بارے میں ہے. وہی غلط فہمی کہ جی یہ سولی کی صلیب کی نشانی ہے. اور بھائی صاحب، ٹائی کیسے صلیب کی نشانی ہو گئی ہے؟ آپ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی نشانی ہے، سانپ بن جاتا تھا، پھر بھی کوئی ماننے والی چیز تھی، وہ سانپ کی طرح لگتی. وہ کیسے آپ کو وہ ٹی میں کیسے لگتی؟ کہتے ہیں جی کاٹ دو تو ٹی لگتی ہے. سبحان اللہ، ہمارا پرنا کاٹے بغیر ٹی ہے. اس کو نہ بھی کاٹو، جو ہم پرنا اوپر رکھتے ہیں، جو بدو رکھتے ہیں اور اوپر اس کے اگال رکھتے ہیں، وہ تو آپ ایسے کھول کے ذرا دیکھیں، وہ تو آٹومیٹک بغیر کاٹے ٹی ہے. اس کو حرام ہونا چاہیے تھا. یہ نیک ٹائی کا مذہب کے ساتھ تعلق کو نہیں، یہ تو قبل مسیح میں چائنا والے پہنتے تھے. کیونکہ آپ جب کپڑا پہنتے ہیں آپ کی گردن موٹی ہوتی ہے، بٹن تنگ ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، گلا بنجتا ہے، تو اس لیے رکھی گئی ہے کہ اپنے سائز کے مطابق اس کو ٹائٹ کر کے جو ہے وہ گلے کو رکھیں بند کرنے کے لیے. اتنا سارا اس کا کام ہے، مذہب کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں. ہم نے اس کو بنا دیا کہ جی وہ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں مصر میں اس کو باقاعدہ مذہبی جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے الازہر، اس کا سرکاری لباس ہے، وہ نیک ٹائی لازم ہے اس کہ وہ 3 پیس سوٹ کا حصہ ہے.
تو اگر وہاں کے شرفاء وہ پہنتے تو وہاں کے مولوی کو اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وی پی سنگھ کی شیروانی حرام نہیں ہے، کراکلی حرام نہیں ہے، چودھری چرن سنگھ کی شیروانی حرام نہیں ہے، واجپائی کی جیکٹ حرام نہیں ہے، شیروانی حرام نہیں، واجپائی کو آپ کا دو ہی کپڑوں میں دیکھیں، یا جیکٹ میں ہوگا یا شیروانی میں ہوگا، تو اگر اس کو پہننے میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام ہندو نہیں ہو جاتا، تو اسی طرح اگر آپ 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں وہاں کے کلچر کے مطابق، تو ہونا وہ چاہیے کہ آنے والا آپ کو معزز سمجھے اور اپنے آپ کو کھول دے آپ کی بات قبول کرنے کے لیے، لاگ آن ہو جائے گا۔ یہ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے مقرر کر دی کہ یہ چند چیزیں حرام ہیں۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دم مسفوحا او لحم خنزیر، یہ چیزیں ہیں جو حرام کی گئی ہیں۔ تو اس کی پھر تفصیل آگے چل کے آئی ہے کہ مرا ہوا اگر میتہ حرام ہے تو پھر وہ میتہ کی کتنی قسمیں، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، یہ پھر اس کی 5 قسمیں آگے تفصیل بیان کی گئی۔ رسی بندھا ہوا ہے، رسی گلے میں تنگ ہو گئی ہے، مر گیا ہے، یا کسی نے پتھر مارا ہے مر گیا ہے، یا دوسری بکری نے سینگ مارا ہے تو وہ مر گیا ہے، یا بلندی سے گر کے مر گیا ہے، یا کوئی اس کو جاندہ درندہ پڑ گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو یہ میتہ ہی کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ حرام اصل میں وہی میتہ ہے۔ تو اسلام نے چند چیزیں مقرر کر دی، باقی کے لیے رستہ کھول دیا، اس لیے کہ باقی اصل جو چیزوں کی ہے وہ حلت ہے، چیزوں کی جو اصل ہے وہ حلت ہے، حرمت استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، جو پروو ہوتی ہے دلیل قطعی کے ساتھ۔ قطعی دلیل آپ کے پاس موجود ہے، حرام کے لفظ کے ساتھ اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے، اللہ نے اس کو حرام کہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حرام اس کے لیے استعمال کیا ہے، اب اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جی فلاں چیز فوراً کہہ دیجیے حرام ہے۔ اب قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی حرام ہے، تو آپ نے منہ پھیر لیا اس سے۔ بعض سوال بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری تنگ نظری جو ہے وہ اپنے فتوے سے آپ پوری دنیا پر فٹ کر دیں، یعنی پتہ ہے، اپنا ایک کنسپٹ آلریڈی بنایا ہوا ہے، چاہتے یہ ہیں کہ کسی آفیشل کے منہ سے نکلوا دیں اسے، کسی مولوی کے فتوے کی صورت میں اس سے نکلوا دیں۔ تو وہ سوال پوچھنے نہیں آتے، بلکہ وہ سوال جو ہے وہ آپ سے پرنٹ آؤٹ نکلوانا چاہتے ہیں، اپنی فلیش ڈرائیو میں لے کر آتے ہیں، آپ نے لے جاتے ہیں فلیش ڈرائیو میں ڈال کے اپنا ڈیٹا، اور جا کے تو پار سامنے اسٹیشنری سے آپ کہتے ہیں جی اس کا پرنٹ نکال دو، تو آپ کو نکال کے دے دیتا، کاپی بنا کے دے دیتا، پنچ کر دیتا آپ کو۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنا خاص کنسپٹ لے کر فلیش ڈرائیو میں لے کر آتے ہیں، وہ مولوی سے انہیں علم نہیں چاہیے، وہ پرنٹ آؤٹ نکلوانے آتے ہیں تاکہ مولوی کے نام سے پیش کیا جا سکے کہ جی یہ مفتی صاحب نے یہ کہا۔ تو وہ بندہ بھی ایسا ہی تھا، فلیش ڈرائیو میں لے کر آیا تھا، اس نے کہا کہ جی موسیقی حرام ہے، آپ نے منہ پھیر لیا اس سے، وہ ادھر آ گیا، کہا جی میں نے سوال کیا ہے کہ موسیقی حرام ہے، انہوں نے پھر منہ پھیر لیا ادھر سے۔ تیسری بار پھر اس نے ادھر آ کے سوال کیا کہ جناب موسیقی حرام ہے۔ اب چوتھی طرف تو وہ منہ پھیر نہیں سکتے تھے نا، 3 ہی سائڈیں تھیں۔ چوتھی بار آپ نے انتہائی ناگواری کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ حرام وہی ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں حرام کہہ دیا، حرام وہی۔ لیکن میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب قیامت کے دن تم آؤ اور تمہارے ساتھ یہ سارے بینڈ باجے ہوں، آلات موسیقی ہوں، تو تم ان کو دائیں پلڑے پر پاؤ گے، رکھو گے، یا بائیں پلڑے پر؟ اب وہ صاحب کہنے لگے کہ جی ظاہر ہے دائیں پہ تو نہیں رکھ سکتا تھا، وہ نماز روزہ تو نہیں ہے نا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی بائیں پر، تو آپ نے فرمایا پھر بائیں والے اعمال سے بچو۔ اتنی ساری بات ہے، اس کو حرام تم کیوں کہتے ہو؟ کیا اجتناب کافی نہیں؟ فاجتنبو،
اجتناب کرو اس سے، بائیں پلڑے کا بوجھ کیوں بڑھاتے ہو، دائیں پلڑے میں رکھو۔ تو ہمارے یہاں چونکہ اب علم کا زمانہ ہے، اور علم بھی ایسا ہے کہ جس کو کہتے ہیں شترے بے مہار علم ہے۔ علم ہمیشہ ادب کے ساتھ سیکھا جائے، علم کے ساتھ حکمت ایک چیز ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا تو یہ چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صرف قانون نہیں سکھایا، حکمت بھی سکھائی کہ یہ کس طرح نافذ ہوگا، کس قسم کے لوگوں پر نافذ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح استعمال کیا۔ ادب تو یہ ہے کہ قانون ہمیشہ جس طرح آئین کو آپ پڑھتے ہیں نا، ایک شق کو دوسری کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ آپ اگر ایک شق پہ فیصلہ کریں گے تو آپ کسی کو مجرم قرار دے سکتے ہیں، لیکن جب اسی شق کو دوسری شق سے آپ ملاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کا عمل درست ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات اور احادیث کو آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو اصل راہ ملے گی۔ اگر آپ ایک حدیث پکڑ کے یا اپنا خاص کنسپٹ پکڑ کے یا کسی ایک آدھ مولوی کا فتویٰ یا بات پکڑ کے فیصلہ کریں گے تو وہ میرے خیال میں ٹھیک جگہ نہیں پہنچیں گے آپ۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ میری کرسمس کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب تو میں اپنی بات کرنے سے پہلے آپ کی جو یورپین علماء کونسل ہے اس میں ساری دنیا کے علماء موجود ہیں، سعودیہ سے بھی علماء موجود ہیں، اور پاکستان سے تقی عثمانی صاحب ہیں، ہمارے جسٹس تقی عثمانی صاحب اس کے ممبر ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دے دی ہے پوری یورپین علماء کونسل نے کہ آپ میری کرسمس کہہ سکتے ہیں اور آپ ہیپی نیو ایئر کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بڑے پیارے انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ اب مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک سوشل ایونٹ ہے، یہ گلوبل کلچر کریٹ ہو گیا ہے۔ یہ اب عیسائی فنکشن نہیں رہ گیا، عیسائی مذہبی ایونٹ نہیں ہے، یہ سیلیبریشن اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گلوبل کلچر ہو گیا ہے۔ اور 90% عیسائی یورپ میں ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹوٹلی خدا کے منکر ہیں وہ، لیکن اس فیسٹیول کو وہ اسی طرح مناتے ہیں کلچرل اور سوشل کہ اس میں چھٹیاں لیتے ہیں، نکلتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، بچوں کو لے کے نکلتے ہیں، بس اتنا سارا کام ہے اس کا، مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ تو ہمیں بھی اس کو کسی مذہب کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے کہ سوشل ایونٹ ہے، اس میں آپ کسی کو مبارکباد دیں۔ پہلی تو یہ بات کہ میری کرسمس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اچھی بات ہے، اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہم اس پہ کیوں روئیں؟ آپ اس کو یہ کہنا کہ جی خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو کون کہہ رہا خدا کا بیٹا پیدا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی دے رہے ہیں نا، ورنہ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر جب آپ ایمان لاتے ہیں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان میں داخل ہے نا، ان کا انکار بھی کفر ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے۔ تو اگر ان کو ماننے میں، اللہ کا رسول ماننے میں آپ کے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے، تو ان کے پیدائش کی، اللہ کے رسول کی پیدائش کی مبارک دینا کوئی حرج نہیں، اس میں اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ اگلا کیا سمجھتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ عیسائی جو ہے جن کو آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں وہ بھی ایتھیسٹ ہیں، وہ خدا کوئی نہیں مانتے، خدا کے بیٹے کو کیا مانیں گے؟ وہ منکر ہے خدا کے، کہتے ہیں ایسے ہی بس دھماکہ ہوا، دنیا بن گئی۔ 90% لوگ صرف چونکہ ان کا نام کرسچنز میں شامل ہے ووٹ کے لحاظ سے تو وہ کرسچن گنے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مذہبی فنکشن نہیں رہ گیا بلکہ اس میں یہ کلچر گلوبل کلچر ہے اور یہ سوشل فنکشن ہے، اس میں ہیپی نیو ایئر کہنا، اور پھر نیو ایئر کے ساتھ تو بہرحال لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ جی یہ چاند تو مسلمان ہے، سورج عیسائی ہے، اس لیے کہ عیسوی تاریخیں سورج کے ساتھ چلتی ہیں اور ہجری تاریخیں جو ہیں وہ چاند کے ساتھ چلتی ہیں، تو ہم ہو گئے چاند والی ہلال والی امت ہو گئے اور وہ سورج والی امت ہو گئے۔ یہ غلط ہے، دونوں مسلمان ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔
افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں سارے مسلمان ہیں، چاند بھی مسلمان ہے، سورج بھی مسلمان ہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں نا، اس کی منزلوں کے مطابق نکلتے اور غروب ہوتے اور چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں نا، دونوں مسلمان ہیں، اور ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اب دیکھیں سورہ یونس ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی آیت نمبر 5 میں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہ ہے جس نے سورج کو بنایا ضیاء، نور، لائٹ، ضیاء، والقمر نوراً۔ اچھا، سورج تو ہو گیا سراج، چراغ جس میں ایندھن جلتا ہے، اور چاند اصل میں ہے ایز اے مرر، وہ آئینہ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو، اس طرح زمین کرتی ہے۔ چاند پہ چلے جائیں، زمین آپ کو چاند نظر آئے گی جب یہاں اس کے جس حصے پہ روشنی ہوتی ہے۔ تو سورج اور چاند اس لیے ہیں کہ یہ ایک کو ضیاء بنایا، دوسرے کو نور بنایا جو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کو۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور ان کی منزلیں طے کی جن سے آپ فجر کا اور اشراق کا اور زوال کا اور عصر کا اور ظہر کا حساب لگاتے ہیں، اسی طرح چاند کی منزلیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اس سے سالوں کا حساب رکھ سکو، حساب لگا سکو، وقت کا حساب لگا سکو، وقت کا حساب لگا سکو، سالوں کی تعداد رکھ سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ پاک نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، مقصد ہے اس کو۔ تو چاند کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ہجری سال شروع کیا تھا، اس سے پہلے جو اہم واقعات ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ناپا جاتا تھا۔ مثلا کہا عام الفیل، وہ سال جس میں ہاتھی والا واقعہ پیش آیا، اب اس کے ساتھ ہاتھی والے کے ساتھ منسوب تھا۔ پھر اس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ منسوب کیا گیا، تو یہ دونوں سال نبیوں کے ساتھ منسوب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام والا پہلے شروع ہوا ہے، وہ ان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور یہ والا جو ہے ہمارے والا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں سال دو نبیوں سے شروع ہوتے ہیں۔ چاند والے کے ساتھ ہم رمضان کی ابتدا کرتے ہیں، چاند دیکھا ہم نے جس پہ ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم نے، حالانکہ اگر سورج پہ کوئی جھگڑا نہیں، پورے سال کا کیلنڈر بنا ہوتا ہے، لوگوں نے 20 30 سال کا کیلنڈر لگایا ہوا ہے، اسی کے مطابق جب بھی دسمبر آتا ہے تو اس دسمبر کی پہلی تاریخ کو اتنا ہی ٹائمنگ ہوتی ہے نماز کی جو آج سے 50 سال پہلے تھی۔ چاند کا بھی یہی معاملہ ہے، چاند کی منزلیں کو گھٹتی بڑھتی ان معنوں میں نہیں ہے۔ چاند جو ہے وہ بھی اپنی، اگر ان سے پوچھا جائے ماہرین فلکیات سے، تو آپ کو آپ کو وہ 100 سال کا کیلنڈر بنا کر دے سکتے ہیں، اور یہود نے 100 سال کا بنایا ہوا ہے، انہیں کبھی کنفیوژن نہیں ہوا، کبھی جھگڑا نہیں ہوا برطانیہ کے یہودیوں میں، اسرائیل کے یہودیوں میں، امریکہ کے یہودیوں میں، آسٹریلیا کے یہودیوں میں، آسٹریا کے یہودیوں میں، کبھی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، ان کا 100 سال کا کیلنڈر بن جاتا۔ تو چاند ان کے لیے، وہ بھی چاند کے حساب سے رکھتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہود کی عبادت بھی چاند کے حساب سے ان کے بھی روزے شروع ہوتے ہیں، لیکن ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ چاند کی جو منزلیں اللہ پاک نے طے کر دی ہیں یہ اسی طرح جس طرح سورج کی طے کر دی ہوئی ہیں، اور اس حساب سے وہ کہ اس ڈگری پہ اس چاند نظر آتا ہے، ہمارے یہاں سے نہیں، پتہ چل جاتا ہے بالکل۔ تو چاند سے ہمارا رمضان شروع ہوا، لیکن ہماری سحری اور افطاری جو ہوتی ہے اور ہماری نمازوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ تو سورج کے ساتھ ہے۔ آپ افطار کب کرتے ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، چاند کے ساتھ آپ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب آپ مہینے بعد آپ نے چاند جا کے دیکھنا ہے تاکہ عید کا کوئی بندوبست کیا جا سکے، تو زوال کے بعد ظہر ہے، پھر سایہ جو ہے دگنا ہو جائے تو سایہ سورج سے ہوتا ہے، تو پھر جناب وہ عصر شروع ہو گئی ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں سورج کے ساتھ ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا ہو گیا سورج،
تو یہ حساب کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو سورج سے جو شروع ہو رہا ہے عیسوی تاریخ کے ساتھ، وہ بھی ہمارا سال ہے۔ اور پھر یہ کہ تبریک جو ہے، مبارک جو ہے، یہ جو ہم دیتے ہیں تو یہ کس لیے دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں نا ہم کہ اللہ پاک یہ سال آپ کے لیے مبارک۔ ہم پچھلے سال کے لوگ کہتے ہیں جی بڑے دکھوں میں سال گزرا، مبارک کس کی دے رہے ہو؟ بھائی مبارک پچھلے سال کی تو ہم دے ہی نہیں رہے، وہ تو ہم عذاب میں گزار چکے، ہم تو یہ دعا دے رہے ہیں۔ اس کو اصل میں لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا مبارک، وہ ان معنوں میں نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تہانی، گریٹنگز۔ آپ ایک دعا کر رہے ہیں دوسرے کے لیے کہ اللہ پاک اب آپ کے حالات تبدیل کر دیں، یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو، اچھا ہو، دکھ نہ آئیں، آپ اس سال کے رمضان 2013 کے رمضان کو پا لیں، اللہ پاک تب تک آپ کو زندگی دے۔ آپ ایسے ڈھیر سارے سال دیکھیں تو یہ دعا دینا کوئی بری بات نہیں، دے سکتے ہیں۔ ہاں اب رہ گئی یہ بات کہ جی خرافات اس میں جو کی جاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھونٹے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح، جہاں تک رسی اس کو الاؤ کرتی ہے، اجازت دیتی ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے، چرتا ہے، اور جہاں رسی ختم ہو جاتی ہے وہ مڑ آتا ہے۔ مومن بھی اس سماج میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ رشتہ ناتا، اٹھنا بیٹھنا اور لین دین چلتا ہے بندے کا، لیکن وہ ہر جگہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھتا ہے۔ جہاں حد ٹوٹتی ہے وہ رک جاتا ہے، وہاں اس سے آگے نہیں جاتا۔ تو آپ صرف دعا تک محدود رہیں، آپ نہ خرافات کریں۔ کون کہتا آپ کو ون ویلنگ کریں؟ آپ کون کہتا ہے ڈانس کریں آپ سڑکوں پر؟ لیکن ان کے ڈانس کو بہانہ بنا کر آپ لوگوں کی مبارکباد پر پابندی نہیں لگا سکتے، یہ تنگ نظری ہے۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ آپ پاکستان میں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں جہاں عیسائی 2% بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ٹوٹلی ہے ہی کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ آپ کے یہاں گندگی صاف کرنے آتے ہیں۔ جن علاقوں میں لوگ گھروں میں اوپن ٹائلٹ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ گھروں میں اٹھانے آتے ہیں بھنگی، تو ان کو تو آپ کو مبارکباد دینی بھی آپ کو بری لگتی ہے۔ لفٹ ہی نہیں کراتے آپ ان کا پیالہ الگ رکھا ہوا ہے، اسی پیالے میں چائے دینی ہے، اسی میں لسی دینی ہے، اسی میں پانا۔ تو اپنا پیالہ لیا بھائی، اس کا اپنا پیالہ، عیسائی پیالہ وہ۔ تو اسی وجہ سے ہمارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے تو عیسائی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، ورنہ مسلم معاشرے میں وہ ضم نہ ہو جاتے، مسلمان نہ ہو جاتے، وہ ہمارا حسن سلوک اگر صحیح ہوتا تو اپنے یہاں تو شاید یہ فتویٰ آپ کا چل جائے، جہاں عیسائی آپ کے ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں یورپ میں مسلمان، جہاں مسلمان 2% ہیں، اب وہاں آپ یہ سمجھیں کہ مسلمان میجارٹی کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں جس طرح آپ پاکستان میں بھنگیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کا کیا امیج ان کے سامنے آئے گا، اور اسلام کا کیا پیغام ان کو جائے گا کہ وہ اسلام جس کو وہ قرآن میں پاتے ہیں اور اس کی وسعت نظری اور وسعت قلبی سے متاثر ہو کر عیسائی ہو جاتے ہیں، جو انہیں سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے، جو ان کو سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے، وہ اسلام مبارک کے 2 کلمے کہتے ہوئے بھی جان اس کی نکلتی ہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہیپی نیو ایئر۔ یہ میسج ہے، یہ اسلام کا امیج ہم پیش کرتے ہیں ان کے لیے کہ جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ اسلام میں، لیکن یہ کہ ہم تمہیں ہیپی نیو ایئر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو وہاں کے بارے میں آپ سوچیں، اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ جب فتویٰ، یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے اور ایک فطری معاملہ یہ بھی شاید کہ انسان اپنے ماحول سے نکل نہیں سکتا، اس کا جو پیالہ بنتا ہے نا، آپ ایک خربوزہ ہے نا، تو اس کو جب وہ نکلتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں، آپ کوئی رکاوٹ ڈال دیں، اس کے ساتھ 2 اینٹوں کے درمیان اس کو رکھ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جوں بڑا ہوگا تو جہاں سے اینٹوں نے دبایا ہوا ہے وہاں سے وہ چھوٹا رہ جائے گا، اور جو اس کے حصے اینٹ سے باہر ہوں گے دونوں اینٹوں سے وہ ذرا موٹے ہو جائیں گے۔ کہیں وہ دبا ہوا ہے تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کدو وغیرہ اور یہ چیزیں ٹیڑھی میڑھی دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو 2 اینٹیں ہیں وہ اس کا ماحول ہے، وہ کلچر ہے اس کا۔ تو بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم ٹیڑھے میڑھے ہوئے ہیں اپنے کلچر کی وجہ سے، ہمارے کلچر نے ہم کو دبا کے اس کو ٹیڑھا میڑھا کر دیا، لیکن ہمیں وہ ٹیڑھ اسلام میں نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے کلچر نے ہمیں دولے شاہ کا چوہا بنا دیا ہے،
ہم یہ سمجھتے کہ اسلام دولے شاہ کا چوہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو چھوٹے سر والے جو گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں مانگنے کے لیے، انہیں لوگ کہتے ہیں دولے شاہ کا چوہا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پابندیاں تو اتنی لمبی ہیں. وہ جو بندہ ہوتا ہے مانگنے والا، چھوٹے سر والا، وہ لمبا ترنگا 6 فٹ کا ہوتا ہے، اوپر چھوٹا سا سر رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے پابندیاں تو اتنی لگائی ہیں 6 فٹ، لیکن اوپر اس کے نظریاتی جو سر ہے اسلام کا، وہ دولے شاہ کے چوہے جتنا اتنا سا. ایسی بات، یہ ہم دولے شاہ کے چوہے ہیں، اسلام نہیں ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، اور وہ اس پر بھی تیار بیٹھا کہ یہ زمین نہیں، کہیں اور بھی اگر کسی سیارے پر کوئی مخلوق ہے تو وہ تو اس کے لیے بھی دروازے کھول کے بیٹھا ہوا. آپ کو پتا ہے عیسائیوں نے پیغام بھیجے ہوئے ہیں، نشر کیے ہوئے ہیں دنیا میں دوسری مخلوق کے لیے کہ جہاں کہیں بھی وہ پائی جاتی ہے ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں، اور مسیحی عیسیٰ کی انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے. اسلام تو یہ بھی کہتا ہے یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ پاک اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئے. تو تھریٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ کوئی اور لے آئے گا، اور وہ کوئی اور زمینی کی طرح کا کوئی سیارہ ہوگا. جیسے اب آپ کو مل گیا کہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ایک سیارہ موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پوری زمین اس کی جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں زندگی ہے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ جو 7 زمینوں کا ذکر ہے تو کہیں اور بھی کسی زمین پر مخلوق پائی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے. ہاں، لہم آدم کا آدمکم و محمد کا محمدکم، ان کے آدم بھی تمہارے آدم کی طرح اور ان کے محمد بھی تمہارے محمد کی طرح. یعنی یہ کہ ان کے بھی ابتدا میں ایک انسان ہے، رسول ہے، نبی ہے، اور ان کا بھی آخری نبی ہے. وہاں بھی آخر فائنل جو ہے ایک بندہ آنا اور پھر باقی اس طرح سے گزرنی. تو ہم تو اس کے لیے بھی تیار بیٹھے، ہمارے نبی نے اس کے لیے بھی دروازہ کھول کے چھوڑ دیا ہوا. لیکن یہ کہ ہم آپ ایک کلچر میں، اچھا ہوتا یہ ہے کہ کلچر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تھے یہاں عراق میں تو آپ کے فتوے اور تھے، لیکن جب آپ مصر گئے ہیں تو آپ کا کنسپٹ تبدیل ہوا ہے اور آپ کے فتوے بھی بدلی ہوئے ہیں. تو عراق والی ان کے فقہ قدیم گنی جاتی ہے اور مصر والی جو ہے فقہ جدید مانی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی کا پرانا قول یہ ہے اور ان کا جدید قول یہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عراق میں یہ فتویٰ دیا تھا لیکن انہوں نے مصر میں یہ فتویٰ دیا، تو زمین بدلی ہو گئی، کنسپٹ تبدیل ہو گیا، فتویٰ تبدیل ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں جو اختلاف ہے وہ علاقوں کا اختلاف ہے، کلچر کا اختلاف ہے. اگر امام ابو حنیفہ مدینے میں ہوتے تو وہ وہی کہتے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگر عراق میں ہوتے تو وہ وہی کہتے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. دیکھنا ایک حدیث ہے کہ ماء کثیر جو ہے اس کو کوئی چیز آلودہ نہیں کرتی، مطلب یہ کہ ناپاک نہیں کرتی. اب مدینے والوں کا جو ماء کثیر ہے وہ کیا قلتین. امام مالک کے نزدیک اگر کوئی چیز 2 مٹکے ہے، مٹکے بڑے مٹکے جو ان کے ہوتے تھے جس میں ہمارے یہاں ڈولے جیسے ہوتے لسی والے، تو اگر 2 قلتین 2 اگر مٹکے پانی ہے تو اس میں اگر پیشاب کا قطرہ گر گیا ہے تو ان کے نزدیک اس کی ریشو اتنی کم ہے کہ وہ اس کو پیشاب کنسیڈر نہیں کرتے آپ، اور وہ ناپاک نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر وہ چیز ہوتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدینے میں کنواں تھا ایک، اب اس کنویں کے حساب سے پانی ناپا گیا تو وہ 2 قلہ ان کے نزدیک وہ جو 2 ڈولے تھے بڑی چیز تھی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو دریاؤں کی سرزمین میں تھا نا، ان کا ماء کثیر جو تھا وہ دا بائی دا تھا، یعنی دا در دا 10 فٹ بائی 10 فٹ اگر کوئی تالاب ہے تو اس میں اگر پیشاب کا قطرہ گر گیا انسان کا ہو یا حیوان کا تو اس کو ناپاک نہیں کرتا.
ان کے نزدیک. تو اصل لفظ نہ قلتین ہے نہ دا در دا ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ ماؤن کثیر. اب مدینے والوں کا کنسپٹ ماؤن کثیر کو اپنے پانی کے حساب سے تھا، اور دجلہ اور فرات کے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے ان کا ماؤن کثیر کا اپنا تھا، اور فتوے میں تبدیلی ہے. یعنی فتویٰ جو ہے وہ ماؤن کثیر کے اپنے اپنے کنسپٹ پر کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، ہر زمانے کے لیے آیا، اور قیامت تک پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. آپ کے اپنے زمانے میں جو آپ کا اپنا کانسیپٹ ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن آپ پوری دنیا کو پاکستان کے کلچر پر چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آفاقی دین ہے، یہ ہر نسل کا دین ہے، ہر زمانے کا دین ہے، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے زمانے آنے ہیں. تو یہ سب کا دین ہے. اپنی تنگ نظری سے اس کو اب بجائے ہم یہ کوشش کریں کہ اسلام کی وسعت نظری اپنا لیں اور وسیع النظر ہو جائیں، وسیع المشرب ہو جائیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھی تنگ نظر بنا دیں. تو یہ ہے ہمارا ڈائلیما. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کہنے میں نیک خواہشات کا اصل میں لفظ جو ہے نا، تہانی کا جو لفظ ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہے نیک خواہشات کا اظہار کرنا. کوئی بھی موقع ہو، اگر گاڑی ہے کسی نے لی ہے تو مبارک دینا، نیک خواہشات کا اظہار کرنا کہ اللہ پاک اسے سلامت رکھے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، ٹھیک ٹھاک رہیں آپ. اولاد ہوئی ہے اس کو دعا دینا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی بھی دعا دیا کرتے تھے. پلائیے کسی نے کپڑے پہنے تو آپ دعا دیتے تھے. کپڑے دیکھ کے بھی کیا کرتے تھے؟ نیک خواہشات کا اظہار کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کو اللہ کرے تو اس کو پرانا کرے، یعنی اللہ تجھے زندگی دے، اس کپڑے کو نبھانا نصیب کرے، کپڑا پھٹ جائے تو نہ پھٹے. یہ ہے نیک خواہشات. ہم بھی ان سے یہ کہتے ہیں کہ سال پھٹ جائے آپ نہ پھٹیں، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، سلامتی عطا فرمائے. کسی غیر مسلم کو آپ دیں تو کہیں کہ اللہ دل میں نیت رکھیں کہ اللہ پاک اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں رب العزت وہ اسوہ، وہ کردار عطا کر دے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، اٹریکٹ کرے، وہ رنگ عطا کر دے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ عطا کر دے. مسلمان کو کریں تو اس کے لیے یہی کریں کہ اللہ کرے اس سال کی میں اس کو کوئی غم نہ آئے، دکھ نہ آئے، نقصان نہ ہو، اس کا تجارت میں فروغ ہو، دین میں فروغ ہو. یہ ہے اصل مقصد اس کا. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے